اب سب انسانوں کو اللہ نے دعوت دی ہے یا ایھا الناس کہہ کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک آفاقی دین ہے، اور اس دین کی دعوت سب انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں بھائی؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کرتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ نہ صرف تمہیں، والذین من قبلکم، ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے۔ کیوں اللہ کی عبادت کرے؟ کم از کم سوچو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے پاس یہ اختیارات ہیں، ان کے آگے جھکتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ سوچو تو صحیح، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا؟ یا تم سے پہلے جو ہمارے فور فادرز تھے ان کو پیدا کیا؟ یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ وہ اللہ جس کی تمہیں عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ وہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ کام ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بے بس ہیں، یہ کام صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ تو پھر اللہ کے ساتھ ان کو کیوں ہم شریک ٹھہراتے ہیں؟ جو کام اللہ کے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو کیوں کہتے ہو کہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لاؤ ایک صورت، کوئی شک ہے تو چیلنج ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں جو عرب ہیں ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم آج نہیں کر سکتے تو وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھنا قیامت تک تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیا کافر بن کے انسان دوزخ میں جانا چاہتا ہے؟ اتنی جرت؟ بچنا چاہیے اس سے، ایمان لاؤ اس کتاب پر۔ لیکن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں مرنے کے بعد آخرت میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو بھئی عارضی ہے، وہاں یہ نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، کوئی خوف نہیں، امن و امان کی زندگی۔ بس یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ اس دنیا میں نیک عمل کرنے کا۔ یہ اصل ضرورت ہے خدا خوفی کا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے، اور مثال تھوڑی سی ہوتی ہے، صرف کلک کر جاتی ہے بندے کو، ہاں یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے، اور بندے کو بجائے لمبی سٹوری سنانے کے چھوٹی سی مثال دے کے جلد از جلد سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جی قرآن مجید میں اس قسم کی مثال، اور وہ اللہ تعالیٰ دے، کبھی مکھی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے رہا ہے، کوئی بڑی چیزوں کی مثال دینی چاہیے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہم نے خداؤں کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا تھا، قرآن مجید میں تو اللہ نے ان کو مکھی سے بھی کمتر بنا دیا۔ اللہ نے کہا ان کی بے بسی تو اتنی ہے کہ مکھی ان کے آگے کھانا جو پڑا ہوتا ہے وہ اپنے پر میں یا اپنے پاؤں میں تھوڑا سا کھانا لگا کے لے جائے، ان کے پاس تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے وہ کھانا واپس لے سکیں۔
مکھی کا پیدا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو جو فسق و فجور کے قائل ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. کہا تھا کہ اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے، مگر اس عہد کو کہنے کے بعد اس کو توڑ دیا اور غیروں کو شریک بنا لیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے اللہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کا وجود نہ ہوتا تو میرا وجود ہوتا، میں خود بخود پیدا ہو جاتا. وہ اللہ کا وجود ہے تو میں ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا. اس لیے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کہاں جا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ مان لو اللہ تعالیٰ کو. یہ مرتد ہونا، ایتھیسٹ ہونا اور اس پہ بڑا فخر کرنا، یہ سب انسان کی بڑی کمزوری ہے، جہالت ہے، اور سمجھتا ہے میں بڑا سیانا ہوں. اللہ تعالیٰ نہ ہوتا، اس کا وجود نہ ہوتا تو بندے کا کیا وجود ہوتا؟ ہم اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اسی طرح اللہ کی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتے. تو جب آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، جانا بھی اس دنیا سے اللہ کی مرضی سے ہے، تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. کتنا بڑا بندوبست کیا اللہ نے. ہم انسانوں کی کتنی عزت ہے. سوچئے اوپر آسمان نہ ہوتا، یہ رات کو جگمگ کرتے ستارے نہ ہوتے، یہ سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، تو ہم زندگی گزار سکتے. یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم زندگی کو انجوائے کرو، مگر میرے بندے بن کے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہ ہے اللہ. اب ہم انسانوں کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ کیسی ہسٹری ہے جو کسی انسان نے آج تک نہیں لکھی اور نہ کوئی انسان بتا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ نے کہا میں یقیناً جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ میرا یہ خلیفہ کیا کچھ کرے گا اور میں اس سے کیا کچھ کروانا چاہتا ہوں. یہ فساد کی بات نہ کرو، یہ خون بہانے کی بات نہ کرو، یہ ہوگا لیکن